زیارت سے یا بھیڑ لگانے سے منع کیا ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ وہ سبر اس لوگوں کے عرصوں میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہو؟ بھیڑ کیوں لگاتے ہو؟ کس لیے جاتے ہو؟ بزرگوں کے مزار پہ حاضری کیوں دیتے ہو؟ حضور نے منع فرمایا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ مکار، دھوکے باز، وہابی، دیوبندی، منع فرمایا ہے۔ کہنے لگا حضرت تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، تاج المشائخ، تاج المشائخ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص قاسمی، عرص قاسمی، عرص قاسمی، عرص قاسمی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، حضور شرف ملت، حضور رفیق ملت، خاندان برکات، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عرص قاسمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج المشائخ، تاج المشائخ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان برکات، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، خاندان برکات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ جلدی بیٹھ جائیے، جلدی بیٹھ جائیے۔ پھر بلند آواز سے پکاریے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ حضرات، ارے 15 منٹ کا کچھ ٹائم تھا بھائی، اس میں سے کچھ ٹائم خرچ بھی ہو گیا۔ تو کہتا ہے حضور نے منع فرمایا۔ ہم نے کہا پڑھ وہ حدیث جس میں منع فرمایا ہو۔ کہنے لگا حضور نے فرمایا ہے كنت نهيتكم عن زيارة القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا۔ حضور نے منع فرمایا تھا، یہ حضور نے خود فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرو۔ تو حضور نے منع فرمایا تھا۔ میں نے کہا یہ پہلے منع فرمایا تھا نا، منع فرمایا تھا، یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے۔ منع فرمایا ہے یا منع فرما رہا ہوں یہ نہیں ہے، منع فرمایا تھا۔ میں نے کہا آگے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں الا فزوروہا۔ سبحان اللہ تو بولیے۔ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا میں نے منع تو کیا تھا تمہیں پہلے، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، خبردار، اب میرا تمہیں حکم یہ ہے کہ قبور کی زیارت کیا کرو۔ اور ذرا طرف سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں
دنیا میں عابد صاحب پارسا بنائے گی اور آخرت کو یاد دلائے گی کہ یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی مقدس، یہ علم و فضل کے تاجدار جب دنیا میں نہ رہے تو ہماری کیا بساط ہے؟ اس لیے تمہیں یہ چیز آخرت یاد دلائے گی۔ آخرت کے لیے تم تیاری کرو گے، جب قبروں کی زیارت کیا کرو گے میرے عزیزو، تو قبروں کی زیارت کی نیت کیا ہوئی؟ نیت یہ ہوئی کہ ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا کریں، یہ ہوا مقصد آنے کا۔ اچھا پھر مت لگاؤ۔ اب ایک بات یہ بھی ہے، سرکار نے بے شک منع فرمایا تھا، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں ناسخ اور منسوخ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہے، دونوں منع فرمایا تھا۔ کیوں؟ یہ حکمت کیا ہے؟ منع فرمانے میں کیا حکمت تھی جو حضور نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا؟ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے قبروں کے اندر جو جاتے تھے وہ مسلمان تھے، صحابی تھے، مگر ان کے رشتہ دار مشرکین تھے۔ صحابہ تھوڑے جاتے تھے اور مشرکین زیادہ دفن ہوتے تھے، تو ان کی محبت میں کہیں کوئی میرا صحابی کسی کافر کی قبر پہ نہ چلا جائے، اس لیے حضور نے منع فرمایا تھا۔ اور جب کثرت سے صحابہ کرام تشریف لے جانے لگے، قبروں میں دفن ہونے لگے، تو میرے سرکار نے فرمایا کہ اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا حکم جو تھا، پہلا جو حضور نے منع فرمایا تھا، وہ نہیں جو پہلی تھی وہ اس لیے تھی کہ کسی کافر کی قبر کی زیارت تم نہیں کر سکتے، چاہے تمہاری ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے خالو ہو، چاہے چچا ہو، کوئی کو نہ ہو، کافر کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے، لیکن مومن کی قبر کی زیارت کا حکم خود سرکار نے عطا فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھیے، ہم تو قبروں کی زیارت کو کہتے ہیں مگر ملا جی نہیں کہتے، وہ منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملا جی جانتے ہیں کہ ہمارے جو مردے ہیں ان کا رشتہ انہی سے ہے جن کی قبروں کی زیارت سے حضور نے روکا تھا، اور ہم اہل سنت جو زیارت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا تعلق ان بزرگوں سے ہے جن کی قبروں کی زیارت کا سرکار نے حکم دیا تھا۔ وَلِلَّهِ فِيمَا يَشَاءُ مَذَاهِبُ، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مشرب، اپنا اپنا مسلک، اپنا اپنا چلن۔ ہم اہل سنت کے پاس یہ راستہ ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ بس 2 منٹ کی بات اور میں کہہ دیتا ہوں۔ ہاں، ایک ملا جی کہنے لگے کہ حضور نے بھیڑ لگانے سے منع کیا ہے اپنی قبر پاک پہ، روضے پر بھیڑ لگانے سے منع کیا، اپنی قبر پر بھیڑ لگانے سے منع کیا، تم مزاروں پر بھیڑ لگاتے ہو۔ میں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو کہنے لگا حدیث میں حضور نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ۔ میں نے کہا بے شک حضور نے فرمایا ہے۔ کیا سمجھے اس سے تم؟ کہ عید میں چونکہ بھیڑ ہوتی ہے ایسے ہی تم مزارات پہ بھیڑ لگاتے ہو، تو حضور نے عید پہ جیسی بھیڑ لگانے کو منع کیا۔ میں نے کہا ملا جی ہوش کی پی تمہیں سمجھ نہیں ہے، حضور نے اگر منع کیا ہوتا قبروں کی زیارت، اپنے روضے پاک کی زیارت سے یا بھیڑ لگانے سے منع کیا ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، وہ سبحان اللہ، کہ جس نے میری قبر انور کا دیدار کر لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور کی حدیث ہے اس میں حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرا دیدار نہیں کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور یہ بھی مزے کی بات ہے، یہ حدیث میں تو ولم یزرنی فرمایا، جس نے میرا دیدار نہیں کیا حج کرنے کے بعد، یعنی اس سے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم روضے کا دیدار کرنے آئے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ہم مصطفیٰ کا دیدار کرنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔
فرمایا ہے وہ حضور کا دیدار آپ نے کیا. حضور فرماتے میرے دیدار کو جو نہیں آیا وہ ظالم ہے, اس نے مجھ پر ظلم کیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. میں نے کہا ملا جی حدیث کا مطلب سمجھو. حضور نے جو فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ, اس کا مطلب تم نہیں جانتے, اس کا مطلب علماء اہل سنت جانتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, سرکار نے فرمایا میری قبر کو عید مت بناؤ, مطلب یہ ہے کہ جس طرح سال میں صرف 2 بار عید گاہ جاتے ہو عید منانے کے لیے, ایسا مت کرنا, بلکہ جب جب تمہارا دل تڑپے میرے مزار پہ حاضری دے لو. یہ ہے مطلب. ایک دوسرا مطلب اور ہے میری قبر کو عید مت بناؤ, اس کا مطلب یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ جیسے تم عید گاہ میں خوشی خوشی جاتے ہو, اس طرح سے جب میرے مزار پر حاضری کا موقع ملے تو تم عید گاہ کی طرح ہنستے ہوئے مت جانا, بلکہ میری بارگاہ میں جب آؤ تو پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہوئے آنا. بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر کریں, اور اس چینل میں آپ کو نعتیں, تقریریں اور پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملیں.